یہاں سن 2000 سے لے کر کے ابھی تک وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعہ ضیاء العلوم سے پڑھ کر کے یہیں درس و تدریس میں لگ گئے لوگوں نے یہاں پکڑ کر کے ان کو رکھا اور وہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ مکتب سے کچھ بچے نکل کر کے اپنی پڑھائی کے اور گامزن رہے اور آج الحمدللہ مختلف جگہ وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک ٹیچر ہے جناب مولانا ریان صاحب فلاحی، جو یہیں مکتب سے پڑھ کر کے جامعۃ الفلاح کا رخ کیا اور وہاں سے فارغ ہو کر کے یہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ وسیم احمد جنہوں نے انگلش میں تعلیم حاصل کر کے آج لیکچرر بنے ہوئے ہیں پٹنہ میں، وہاں انگلش میں لیکچر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ بھائی ہیں جو یہاں سے مکتب میں پڑھ کر کے وہ ابھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اور بالخصوص اس موقع پر میں قطر یونٹ والے کو بھی نہیں بھول سکتا، انہوں نے بڑی محنت کی اور مجھے بتایا کہ یہاں ایک ادارہ قائم کیا جائے تاکہ ہماری یہ 4 گاؤں ملا کر کے کوئی پڑھنے لکھنے کا معقول نظم نہیں ہے، ہم لوگ اس کا انتظام کریں۔ بار بار توجہ دلا رہے تھے لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے میں ٹالتا رہا، لوگوں سے کہتا رہا کہ ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم لوگ ابھی دھیرے باندھے رہیں، انشاءاللہ وقت پر ہوگا، کریں گے ہم لوگ۔ لیکن بار بار پریس پڑھنے پر، بار بار توجہ دلانے پر فیصلہ لیا گیا اور 25 اگست 2020 کو موقر علماء کرام کے ذریعے سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سال گزشتہ 2021 میں ستمبر سے اس میں پڑھائی کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا اور آج الحمدللہ یہ ننھا سا پودا تناور درخت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے میں ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے بچے جو آج 9 بجے سے لے کر کے مغرب تک بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہوا، مجھ کو یقین نہیں تھا کتنا مظاہرہ اچھا کرے گا، یہ اچھی تقریریں ہوں گی ان کی، لیکن جہاں میں سنتا رہا بہت بہتر، بہت اچھی تیاری رہی۔ ہمارے شیخ کرام نے دنوں رات ایک کر کے صرف ایک ہفتے میں ان کی تیاری کروائی، قابل مبارکباد ہیں ہمارے اسائی کرام، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آپ بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے محنت آپ کی جاری رہی تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ آپ محنت جاری رکھیں، کم مدت میں آپ نے بہت ہی اچھی تیاری کی اور ہم لوگوں کا دل کو جیت لیا آپ لوگوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آگے کے لیے آپ محنت جاری رکھیں۔ محترم بھائیوں، میں ڈاکٹر الیاس صاحب مرحوم کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس ادارے کے لیے 3 کٹھا زمین کو وقف کیا اور جب حج پہ جا رہے تھے
اس سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے علاقے کے، وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مدرسے کے لیے یہاں زمین دے رہے ہیں اپنی ماں کے نام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ماں کی مغفرت فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ مدرسہ بنوائیے، انشاءاللہ جیسی ضرورت پڑتی جائے گی ہم جگہ دیتے جائیں گے۔ یہاں سے لے کر ادھر بانس ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بانس تک آپ کو زمین دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کے قبر میں نور بھر دے، قبر میں آسانی پیدا فرما دے۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ ادارہ جو ہم اور آپ چلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 6 عصائے کرام پر مشتمل 245 بچے اور بچیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ فروری تک کی تنخواہ عصائے کرام کا مکمل ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ سب سے پہلی ترجیح عصائے کرام کو دیں گے، اور الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ لفافہ بند کر کے منتھلی پے ان لوگوں کا ہو جا رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ علاقے میں اس طرح کا نظم نہیں ہے کہ عصائے کرام کو پہلی ترجیح دے، ان کو فوقیت دے، وہ مطمئن رہیں گے تو ہماری تعلیم، ہمارے بچوں کی سچائی، ہمارے بچوں کی آبیاری اچھی ہوگی۔ اس کی طرف توجہ دینے کی عام لوگوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے گاؤں کے حضرات کا بھی کہ وہ ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے خرچ کرنے کے لیے تو فوراً اس میں آمنا اور صدقنا کہتے ہیں اور کود پڑتے ہیں اس میں خرچ کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ 5 روم پر مشتمل یہ بلڈنگ رمضان سے پہلے اس کی چھت ڈھلائی ہوئی، اور ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے اوپری منزل پر اس کو مکمل کر لیا چھت تک۔ اب چھت کی تیاری ہے۔ یہ گاؤں والے کے اور ہمارے قطر یونٹ میں رہ رہے بھائیوں کی محنت ہے۔ ان کے حوصلہ کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ مجلس، یہ اجلاس جو انعقاد کیا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر کچھ بیداری آئے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور آج ہی سے فیصلہ کریں کہ ہم نیک کام کریں گے، برائیوں کو چھوڑیں گے، اور اپنے بچے اور بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں گے۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا، اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شکریہ کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے اس مقام کو ہم نہ بھولیں، اور آخر میں تمام علماء کرام اور تمام گارجن حضرات، مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔